بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں ان کی سائٹس کو آگ لگائی گئی، یہاں پر آ کر ان کے آفیسز کو آگ لگا دی گئی، اور جو ایک لاسانیت کے نام پر سندھی قوم کے نام پر جو یہ ایک غلط تاثر دیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سندھی جو غیرت مند ہوگا اس کا کبھی بھی یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں گھسے، کسی کے املاک کو نقصان پہنچائے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سازش ہوئی ہے۔ آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب کا، سعید غنی صاحب کا، ذوالفقار شاہ صاحب کا اور ساجد جوکیو صاحب کا کہ وہ یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے اس غم میں جو ہے وہ آج انہوں نے آ کر ہماری داد رسائی کی ہے، اور ہماری یہی حکومت سے اپیل ہے کہ جو بھی جن بھائیوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کی اسسمنٹ کروائی جائے، اور جو بھی ان کا نقصان ہے وہ دیکھ کر حکومت ان کو جو ہے کمپنسیشن دے، اور آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اس چیز کی جو ہے وہ اس پہ سختی سے ایکشن لیتے ہوئے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو بھی یہ سختی سے وہ باور کروایا جائے کہ اس طرح کے کبھی انسیڈنٹس نہ ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ انتہائی افسوسناک واقعہ جو یہاں پہ ہوا اور جس طرح نقصانات ہوئے اس پر انتہائی ہم افسردہ بھی ہیں۔ ظاہر ہے ایز اے گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، ہم آپ سب سے معذرت بھی کرتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری میں شامل تھا کہ مکمل طور پر سیکیورٹی دی جاتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے، اور اگر کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم کسی کو نہیں روکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو بدمعاشی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو جو کل ہوا، کیونکہ انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی انتظامیہ کو کہ وہ صرف اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے اور اس کے بعد وہ اپنا جو ان کا پروگرام تھا وہ ختم کریں گے، لیکن اس کے برعکس ہوا، روڈ بھی بلاک ہوا، یہاں پہ نقصانات بھی کیے گئے اور ملک کے خلاف بھی نعرے لگے، جس کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور پھر چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے خصوصی طور پر ہمیں یہاں بھیجا کہ جو نقصانات یہاں پہ ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ بستے ہیں، آپ سب لوگ ہمارے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہیں، اور آپ سب لوگ یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ میں سب زبانیں بولنے والے ہیں۔ یہاں پہ سندھی بھی ہیں، اردو بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، اور دیگر قومیتوں سے تعلق رکھنے والے سب لوگ ہی یہاں بستے ہیں۔ تو جس طرح کل ایک تاثر دیا گیا کہ کوئی سندھی بولنے والے جو ہیں وہ کوئی اس بات کے خلاف ہیں، اور پھر جو نعرے لگائے گئے ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ سندھی بولنے والے سندھی ہمیشہ وفاق کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، ہمارے چیئرمین کا ویژن ہے، تو اس میں ہمارے لیے پاکستان سب سے اہم ہے، اور پھر یہاں کے عوام جو یہاں پہ رہتے ہیں، اور پھر ہمارے مقتدر ادارے جو ہیں۔ تو ہم کبھی بھی اس پر یقین نہیں رکھتے۔ ہمیں خاص طور پر بھیجا گیا ہے کہ جو بھی نقصانات یہاں ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا، پوری کوشش کرے گی سندھ گورنمنٹ مکمل طور پر جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا اسیسمنٹ جو ہوگی اس میں آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، اور اس بات کی بھی ایشورنس دیتے ہیں کہ کبھی بھی اس طرح کا واقعہ جو ہے دوبارہ یہاں پہ پیش نہیں ہوگا۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس طرح کی صورتحال دوبارہ نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ شاہ صاحب یہ فرما دیجیے گا، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ احتجاج کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، اچھائی جی صاحب کی جانب سے لیٹر بھی جاری کر دیا گیا تھا،
तो क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इतनी भोली तो नहीं है कि अगर किसी ने एहतजाज की यकीन दहानी करा दी तो वहाँ से सिक्योरिटी हटा ले, और जब इतनी देर तक यहाँ पर हंगामा राई होती रही तब भी किसी को कानो कान पता नहीं चला? देखें, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ज़ाहिर है ये हमारी ज़िम्मेदारी थी, मैंने माजरत भी की है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने इसकी सख्त इंक्वायरी के लिए भी कहा है कि क्या वजह थी, किस तरह जो ये लोग थे यहाँ पे पहुँचे, और जो भी उसमें मुलविस होगा, जिसकी भी नेगलिजेंस होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जाहिर है कहीं पे सिक्योरिटी ब्रेक तो हुआ है या इस तरह की कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से ये वाक़या जो है वो आया है। ये बताइएगा शाह साहब, ये बहरिया टाउन चार्ज भी बहुत करता है सिक्योरिटी देने के लिए बाकी दीगर मामलात में भी, तो बहरिया टाउन की अपनी सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जब यहाँ आम फर्द आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ क्या रवैया करते हैं? वो गुज़िश्ता दिनों में सबने थानों में भी देखा, वीडियोज़ भी देखी। क्या बहरिया टाउन को हुकूमत सिंध पाबंद करेगी कि उन्होंने जिनसे पैसे लिए हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे? जहाँ एक जानिब हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है, क्या बहरिया टाउन की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? जी देखिए, बहरिया टाउन की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जब हुकूमत वक्त जो है सिंध गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी थी वो भी उसमें नहीं आ सकी, जब लोग ज़्यादा हो गए या इस तरह की सिचुएशन में बहरिया टाउन तो कभी नहीं चाहेगा ना कि यहाँ पे नुकसान हो। लेकिन देखें, दो चीज़ें हैं जो मैंने पहले आपसे कहा कि अगर कोई पुरअमन तरीके से कोई एहतजाज करता है, कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको करने का हक है। अगर कोई कारोबार करता है तो उसको भी इस चीज़ का हक है, लेकिन इस तरह की जो रवैये हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। अगर कोई जो बदमाशी के उसमें आए या ज़्यादती के उसमें आए तो कोई भी हो। और हम देखें यहाँ पे जब एक वाक़या हुआ था कुछ गांव वालों के साथ या जो सिलसिला होता उस वक्त भी हम आए थे, उस वक्त भी एक्शन हुआ था। यहाँ पे अगर ज़्यादती की गई थी कुछ सिक्योरिटी की तरफ से तो उन पर FIR'ें भी हुई। अगर कोई सिंध गवर्नमेंट के अफसरान अगर किसी चीज़ में मुलविस पाए गए जिसके लिए लोगों ने निशानदेही की तो उनको फ़ौरन सस्पेंड किया गया और उन पर एक्शन हो गया। अब भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है या जिसके तहत ये इतने नुकसानात हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी के लिए कहा है, जिसकी भी नेगलिजेंस होगी उस पर एक्शन। जिस तरीके से आप कहा कि पहले भी यहाँ पर कार्रवाइयाँ होती रही हैं, कब्ज़ों की शिकायत आई और हुकूमत ने उस पर कदम से लिया, लेकिन हुकूमत के इक़दाम पे अवाम मुतमईन नहीं थे। जब भी एहतजाज की कॉल दी गई या आपने उनसे नेगोशिएशन नहीं की कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सिंध हुकूमत पे अदम एतमाद नहीं था, ये पहले ही मुजाहरा होना ही हुकूमत पे अदम एतमाद नहीं था। देखिए, मैं आपको एक दो तीन चीज़ें, आप तफसीलात में जाते हैं तो मैं फिर उस पर आता हूँ। हालांकि हम लोग आए हैं यहाँ पे ये चेक करने जो नुकसानात हुए हैं, सारी चीज़ें करने। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। पॉलिटिक्स तो हर किसी को हक है, लेकिन फिर पॉइंट जो गांव वाले या दीगर लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है। और जो उनके पुराने इलाके हैं जहाँ पे वो सदियों से रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, उनका वहाँ पे हक है। उनके साथ भी किसी को ज़्यादती करने नहीं दी जाएगी। ये सारी इश्यूज़ सुप्रीम कोर्ट में केस में हुए, कुछ अलॉट जो ज़मीन, कल भी कुछ लोग आए थे, आप सबको पहचानते हैं, सबकी नीयतें जानते हैं। मेरे ख़्याल में आपने अच्छा, और जो भी उनके साथ यहाँ पे जो आपकी दिल की आवाज़ थी वो सामने आई। देखें, 2-3 दिन पहले तक तो सब सिंध गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम लगाते थे कि जी ये सारा कुछ बहरिया की बहुत सपोर्ट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही सारे लोग। और कल के बाद अब आ गए हैं कि जी देखें बहरिया के साथ सारा कुछ सिंध हुकूमत ने कराया है। पहले तो आप उनसे पूछें कि आप एक स्टांस पे रहें। मैं PTI और MQM के लिए कह रहा हूँ, या दीगर जो तनकीद करते हैं, आया सिंध हुकूमत को एक बात पे तो रखें कि भाई ये बहरिया के सपोर्टर हैं या जो कल शरपसंद यहाँ पे आए थे उनके सपोर्टर हैं। 2 दिन पहले तक तो ये इल्ज़ामात हम पर ये लगाते रहे कि जी बहरिया जो कुछ कर रहा है इनकी ईमा पे कर रहा है। अब आज कह रहे हैं कि जो शरपसंदों ने कल सब कुछ किया वो इनकी ईमा पे किया। तो ये इनकी दोगली मुनाफिकाना पॉलिसी है। और फिर जिस तरह अब बात
پالیٹکس کی طرف چلی جائے گی. اس کو مختصر ہی رکھتے ہیں اور آپ سب کے سامنے چیزیں ہیں, اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم یہاں پہ نیک نیتی سے آئے ہیں تاکہ جو نقصانات یہاں پہ ہوئے ہیں, اگر کہیں پہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو یہ جو سب لوگ یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ میری بہنیں سامنے بیٹھی ہیں, یا جو یہاں پہ رہنے والے ہیں جنہوں نے کاروبار کیا ہے, انہوں نے کیا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ یہ جو یہاں پہ جنہوں نے گھر خریدے ہیں, جنہوں نے کوئی کاروبار کرنے کے لیے پیسے لگائے ہیں, کیا ان میں سے کسی نے زیادتی کی ہے؟ ان کو کیوں نقصان پہنچایا گیا؟ تو اسی لیے ہم یہاں ہیں. اور آپ جی صاحب, جیسے کہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ واضح طور پر ملک ریاض کو چالان کیا, ان کی زمین کو جو انترائز تھی اس کو کاٹ دیا گیا اور ایک خاص حصے کے اوپر کو کہا گیا کہ یہاں اجازت ہو. اور یہ جو اجازت سر, میں ابھی یہ کہوں گا کہ ابھی ہمارے ادھر ہم لوگ غم کا شکار ہیں, ادھر ہمارے لیے پرابلمز ہو گئی ہیں. بات کرنے دیں, ابھی جو ہے ملک ریاض صاحب پر یا کیا, ابھی ہم لوگ اسی پہ آ رہا ہوں. چلیں کر لیں رہائشی بھی ہو جنرل. ٹھیک ہے. میرا کہنا صرف یہ تھا کہ جب یہ یہاں پہ باقاعدہ اجازت دے دی گئی, یہ بڑا پرسکون علاقہ مثال ہے. پورے شہر کی لائٹ چلی جاتی ہے, لائٹ ہوتی ہے, پورے ملک کی لائٹ چلی جاتی ہے, لائٹ مطلب لوگ ہیں یہاں پہ, لوگ اسی لیے آئے. میں یہاں خود یہاں اسی لیے آیا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ جب یہاں پہ معلوم ہے کہ یہ لیگلائز جگہ ہے تو سندھ گورنمنٹ جو ان کو پرمیشن دیتی ہے کہ جناب آپ وہاں تک چلے جائیں. مطلب ملک ریاض کے خلاف 10 ہو سکتے ہیں, ملک ریاض کے خلاف ہم لکھتے بھی رہے, لیکن ملک ریاض نے جہاں شہر جو بنایا وہاں لوگ بڑے سکون کے لیے آئے, اچھے کے لیے آئے, یہاں کاروبار ہو رہا ہے تو یہاں پہ ان کو پرمیشن دینا. دوسری بات اس بات کے خدشات ہیں صحیح بھائی, استجاب دیجیے کہ جس کسی کے جو واقعات ہو جاتے ہیں سارے خراب نہیں ہوتے, کسی نے شرط پسند نہیں کیا, ہم نے چیزوں میں تو بتایا بھی. تو اس قسم کی اگر کوئی آپ جو اذیت پھیلائی جا رہی ہے, اب یہاں پہ کل نعرے بازی بھی ہو رہی تھی, تو اس بات کے خدشات ہیں کہ شہر کے اندر خدشات ہو جائے, سندھی مہاجر اور دیگر وہاں پہ تعصب نہ پھیل جائے. دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا افسوسناک پرسوں, اس کے بہت سارے پہلو ہیں اور آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے, لیکن پرامن احتجاج کا حق وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں کسی اور کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں کہ یہ ان کے پاس امن ہو, ان کی سیکیورٹی ہو, ان کو جان و مال کا تحفظ ہو. جہاں پر آ کر کوئی ان کے جان و مال کے تحفظ میں خلل ڈالے گا وہ اس کا حق نہیں ہے. تو اگر تو کسی نے جو احتجاج جو کرنا تھا, شاہ صاحب نے بتایا, احتجاج اب اگر کوئی باہر سڑک پہ کرتا ہے, نعرہ لگاتا ہے, تقریر کرتا ہے, ہمیں برا بھلا کہتا ہے, کسی اور کو کہتا ہے, وہ ٹھیک ہے کرے, لیکن اس کو یہ بالکل حق نہیں تھا کہ وہ اندر آئیں اور اس طرح کی حرکت کریں. جو کچھ یہاں ہوا ہے پھر اس کو جس طرح سے کچھ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جو شاہ صاحب نے ایک بات اور کہی کہ ہم سندھ حکومت اس کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ اس کی تحقیقات کرانا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس سارے کام کو کرنے کے. اگر کسی ایک کاروباری شخص کے خلاف یا بیریا ٹاؤن کے خلاف کسی کو اعتراضات ہیں بھی, تو یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں جن کے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا, یہ تو بیچارے شہری ہیں کراچی کے, یہ کراچی کے شہری ہیں. جو ہزاروں لوگ, ہزاروں فیملیز یہاں رہتی ہیں, ان فیملیز کے خلاف جو ماحول ایک بنا, خوف زدہ ہو گئے ہر سارے رہنے والے لوگ. جب یہ ساری صورتحال تھی تو جو اپنے بچوں کے ساتھ یہاں رہ رہا تھا ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سندھی نیشنلسٹ کے نام پر یا نیشنلزم کے نام پر, میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو نیشنلزم ہے. یہاں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان میں اکثریت تو سندھی بولنے والوں کی ہے, جو یہاں لوگ رہتے ہیں ان میں اکثریت سندھی بولنے والوں کی ہے. تو جو سندھی نیشنلزم کی بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید مس گائیڈ کیا ان لوگوں کو جن کو لے کر آئے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایجنڈا تھا اس کے پیچھے سارا کچھ کرنے کے, وہ غور کرنا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اس میں بھی کچھ لوگ استعمال ہو گئے اور جو مقصد اسے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی وہ کچھ اور ہیں. اور اب پورے کراچی شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس ایشو کو بنیاد بنا کر جس قسم کی لسانیت کو پھر سے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کراچی نے پچھلے 20-25 سال اس کو بھگتا ہے. اب کراچی میں امن ہے, کراچی میں رہنے والی ساری قومیتیں, ساری لسانی طاقتیں, قوتیں, جو ہر زبان بولنے والے لوگ ہیں آپس میں مل جل کے رہ رہے ہیں. وہ ہر آدمی اپنی جو کو ایگزسٹنس ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں, دوسروں کی حیثیت کو, اس کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم اس کی تہہ تک جانا چاہتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن کے ایشو کو بنیاد بنا کر
جو اتنا بڑا ایک صورت حال یہاں خراب کی گئی ہے، پورے شہر میں خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے پیچھے کون سی قوتیں، کون سی طاقتیں، کون سے لوگ ہیں. لیکن بہرحال جو کچھ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے، اور سندھ حکومت نے ظاہر ہے کہ اپنی بنیادی ذمہ داری کو محسوس کیا. شاہ صاحب نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے ان کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو ہم نے ان سے پوچھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پولیس نے یہاں کارروائی کی ہے، اور اگر پولیس بر وقت ایکشن نہ لیتی تو شاید نقصانات اس سے زیادہ ہو سکتے تھے. تو بہرحال انہوں نے کوشش کی، ایس ایس پی کی تعریف کر رہے ہیں، پولیس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نقصان ہوا ہے جس پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. سر ہم کل جو ہمارا نقصان ہوا ہے کیا گورنمنٹ ہند اس کی کوئی ہیلپ کرے گا؟ جی میں اسی لیے آیا ہوں. جی ایک دوسرا انہوں نے کل کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، تو 9 تاریخ کا بھی انہوں نے اعلان کیا یہ کرنے کا، کیا اب سندھ گورنمنٹ ان کو روکے گی یا نہیں روکے گی؟ کل 9 تاریخ کا انہوں نے ہماری طرف آنے کا اعلان کیا، وہ ہم خود فیس کریں گے. سر ہم صرف باقی نقصانات کا انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسپیشلی بھیجا ہے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں، جو پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں، پورے سندھ سے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، جن کو بالکل بے ضرر، بے گناہ، بے قصور لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم انشاءاللہ